پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا فیہ آیات بینات، فرمایا اس کے اندر بڑی میری نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات، یا اللہ تیری کون سی نشانی کعبۃ اللہ کے اندر ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم. کون سی جگہ ہے؟ یا اللہ وہاں تو حتیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مطاف بھی ہے، الہ العالمین جو ہے حجر اسود اور یمری جو ہے کنارہ بھی ہے، مقام ملتزم بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ مقام ابراہیم پر کون سی ایسی جگہ ہے کہ تو کہتا ہے یہ میری بہت بڑی نشانی؟ یہ اللہ کا قرآن میں بیان کر رہا ہوں، میں بھی کسی ریفرنس دوسرے پر نہیں گیا. اس لیے کہ میرا ایمان اور اعتقاد ہے کہ جتنی عزت مصطفیٰ کو ملی ہے سب رب نے عطا کی ہے، تو قرآن بھی تو رب کا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر سرکار کی عظمت بیان نہ ہو؟ تو احباب مکرم یہ بات یاد رکھیں کہ فرمایا میری بڑی نشانیاں جو ہیں ان میں بہت بڑی نشانی کیا ہے؟ مقام یا اللہ ٹھیک ہے مان لیا مقام ابراہیم بڑی جو ہے تیری نشانی، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا اپنے پیشانی کو اس جگہ پہ رکھو جہاں ابراہیم کا قدم لگا ہے. یہ بھی قرآن ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. انشاءاللہ قرآن پاک سرکار کی عظمت کا شاہد ہے. فرمایا یہ پتھر ہے جس پتھر پر ابراہیم کا پاؤں لگا ہے، اور اللہ نے پتھر کو موم کر دیا. اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے لوگوں کے ماتھے ہیں، لوگ اپنے جو ہے ماتھے جھکا رہے ہیں. ارے اگر ابراہیم کا قدم ہو تو اتنی بڑی شان ہو، تو جہاں حضور کا جسد اقدس ہو، جہاں آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ موجود ہو، وہاں برکتیں نہیں ہیں، وہاں دعائیں کو قبولیت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ وہاں پہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں، فائدہ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ تمہیں پتا چلے. میرے آقا فرماتے ہیں من زارنی فی المدینہ کان فی الجواری، فرمایا جو میری بارگاہ میں میرے مدینے کی زیارت کرنے کے لیے، میرے روزے کی زیارت کرنے کے لیے نیت کے ساتھ آتا ہے، کان فی الجواری، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن وہ میری پڑوس میں میری حفاظت میں ہوگا. کان فی الجواری، میری پڑوس میں ہوگا، میری حفاظت میں ہوگا. کب؟ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. نبی بھی جو ہے وہ آسرا ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ بھی تلاش میں ہوں گے کہ کسی طریقے سے سرکار کے پاس پہنچ جائے. اور حضور نے خود فرمایا جو میرے روزے کی زیارت کرتا ہے. اللہ اکبر. احباب مکرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حضرات مکرم کیا کوئی صحابی بھی سرکار کے دو روزے پر گیا ہے؟ اٹھائیں نا حدیثیں، ذرا ادب کی حدیثیں اٹھائیں. شام کے اندر کون ہے؟ حضرت بلال ہے. سیدنا بلال شام میں چلے گئے، ملک شام چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اذان دے اور مصلی خالی ہو، سرکار موجود نہ. محبت کی وجہ سے شام چلے گئے. خواب میں سرکار آئے، فرمان لگے بلال کیا تم مجھے ملو گے نہیں؟ دور چلے گئے ہو. بس پھر اٹھے، پھر مصطفیٰ کے روزے کا سفر شروع کر دیا. حدیثیں کہتی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے تو وہاں پہ حسنین کریمین بھی موجود تھے. فرمان لگے چچا بلال آج ہم کو وہ آذان سناؤ جو میرے نانے کے سامنے پڑھا کرتے تھے. پھر حضرت بلال نے وہ اذان پڑھی. پھر اذان پڑھنے والا بلال ہو، سننے والے صحابی مصطفیٰ ہو، تو کوہرام کا عالم کیا ہوگا، وہاں محبتوں کا فیضان کیا ہوگا. تو احباب مکرم حضرت بلال کا سفر
شام سے مدینہ طیبہ کو ثابت ہے۔ پھر امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ تمام امام شافعی کے استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، امام مالک کے استاد اور تمام محدثین جو بڑے بڑے ہیں، امام بخاری کے دادا استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب یہاں سے جانے لگے، جب یہاں سے روح پرواز کر گئی تو قاضی ابو یوسف آپ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے آپ کو غسل دینے کے لیے جب آپ کا چہرہ کھولا تو آپ کے ماتھے پر لکھا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اس جہان میں اللہ نے مژدہ عطا کر دیا کہ ابو حنیفہ تو میرا بندہ ہے، میں تجھ پہ راضی ہو گیا۔ اب جس پر رب راضی ہو جائے، معجزہ اس دنیا میں دکھا دے، اس کے ایمان میں تو شک کوئی نہیں ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں کہ سرکار کے روزے پر جانے کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا سید سادات جیتو کا قاصد، اے سید سادات، اے تمام سادات کے سربراہ، اے تمام سادات کے سربراہ، میں آپ کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ آیا ہوں، قصدن آیا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیوں آئے ہو؟ فرمایا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی بارگاہ سے آپ کی خوشنودی حاصل کروں اور آپ کی جو ہے حمایت حاصل کروں۔ واللہ فی خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواک۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کرتا ہوں، اس سارے جہان میں آپ کے سوا میرے دل میں کسی کی محبت نہیں۔ یہ کس کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ جو حنفیوں کا امام ہے۔ حنفیوں کا امام اگر حضور کے روزے پر جائے اور یہ کہے کہ میں نیت سے آیا ہوں اور الہ العالمین تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہوں، حمایت حاصل کرنے آیا ہوں، تو اب بھی کوئی بات باقی ہے۔ ارے امام بخاری کے استاد کا استاد اگر بارگاہ نبوی میں جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کا استاد جاتا ہے، امام شافعی کا استاد جاتا ہے، امام مالک کا استاد جاتا ہے، تو پھر اعتراض کون کرنے والا ہے؟ اعتراض کون کرنے والا ہے؟ احباب مکرم یہ بات یاد رہے، محبت والوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، جو محبت والے ہیں ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ رب فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے جن سے سودا کیا ہے، ان کی جان جو ہے میں نے لے لی ہے، مال لے لیا ہے، اس کے بدلے میں نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ پر ایک ایسا گروہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے، جو کہتا ہے یا اللہ جان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے، ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، تیری رضا کی خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں صرف تیری رضا چاہیے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ڈر دوزخ دا برگارانو، ڈر دوزخ دا برگارانو، چاہ جنت نے کو کارانو، جڑا عشق نبی دا قیدی ہے، جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او جنت دوزخ کی جانے، او جنت دوزخ کی جانے۔ فرمایا ہمیں تیری بارگاہ سے جو چیز چاہیے وہ تیری رضا چاہیے، ہمیں تیری بارگاہ سے۔ اور پھر جب تک حضور مکہ المکرمہ میں تھے، جب تک حضور مکہ المکرمہ تھے، صحابہ کی جماعت وہاں پر تھی، جب حضور مدینے آ گئے اب قرآن اٹھائیں، صحابہ وہی صحابہ جو مکہ المکرمہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اخرجنا من قریۃ الظالمہا ظالم اہلہا، اے اللہ
ہمیں مکے سے نکال دے، ہمیں اس مکے سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور کہاں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ یہ قرآن اٹھائے نا، سرکار کے صحابہ دعائیں کر رہے، یہ قرآن پاک کا میں متن پیش کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی یہ متن پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے محبوب کے صحابی دعا کر رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، چل آزم اتھے چل چلیے جتھے سجنا لایا ڈیرا آئے۔ ذرا جھوم کے پڑھیے، چل آزم اتھے چل چلیے، چل آزم اتھے چل چلیے جتھے سجنا لایا ڈیرا آئے۔ چل آزم اتھے چل چلیے جتھے سجنا لایا ڈیرا آئے۔ فرمایا صحابی خود دعا کر رہے ہیں اور بیان کرنے والا راوی رب کائنات خود ہے۔ اور پھر فرمایا وہ ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل بر ماہی وسدا ہے۔ وہ ڈیرے وسدے رہندے نے، وہ ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل بر ماہی وسدا ہے۔ وہ کھیتی مول نہ سکدی ہے جتھے ہنجواں دا بھی وسدا ہے۔ وہ کھیتی مول نہ سکدی ہے جتھے ہنجواں دا بھی وسدا ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام سرکار کے در کی طرف لوٹنا شروع ہو گئے، مکے سے بھی آ رہے ہیں، تمام دنیا کے اطراف و عالم سے آ رہے ہیں، اور آ کر وہاں پہ سرکار کے در پہ ڈیرا لگایا ہوا ہے اور حضور کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، جب نماز نہیں آئی تھی، جب نماز نہیں آئی تھی، جب ابھی روزے نازل نہیں ہوئے تھے، تو صحابہ کیا عبادت کرتے؟ بھائی حضور کے نبوت کے بعد نماز کا نزول ہوا، تو جتنا عرصہ نماز نہیں آئی تو کون سی عبادت تھی؟ قرآن کا نزول نہیں ہوا، نماز کا نزول نہیں ہوا، روزے کا جو ہے فرضیت نہیں آئی، تو پھر کون سی عبادت صحابہ کرتے تھے؟ فرمایا جو عبادت وہ کرتے تھے والضحیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے، اور والضحیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتا کیا تھا؟ فرمایا کوئی بندہ ساری عمر روزے رکھتا رہے، کوئی بندہ ساری عمر حج کرتا رہے، کوئی بندہ ساری عمر عمرے کرتا رہے، کوئی بندہ ساری اپنی دولت نچھاور کر دے، کوئی بندہ ساری عمر جہاد کرتا رہے، کوئی بندہ ساری عمر قرات کرتا رہے، لیکن صحابی کے بال کے سرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی نے نماز بھی نہیں پڑھی، فجر پڑھ کے صحابی مسلمان ہو گیا، حضور کو ملا، ایمان لایا، ابھی زور کا وقت نہیں آیا، ابھی زور کی نماز نہیں ہوئی، زور کا وقت نہیں آیا کہ دنیا سے چلا گیا، لیکن عمل کا عالم یہ ہے۔ فرمایا ساری دنیا کے عمل اکٹھے کرو، اس خاک کو نہیں پہنچتے جو میرے صحابی کی خاک ہے، میرے صحابی کے پاؤں کی خاک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضور کے چہرے کا اس نے دیدار کیا حالت ایمان میں، تو یہ وہ عبادت ہے، اس کا تعلق عشق سے ہے، اس کا تعلق محبت سے ہے، اس کا تعلق جو ہے عقیدت سے ہے۔ یہ ایمان دل کی محبت کا نام ہے، اعتراضات کا نام ایمان نہیں ہے کہ آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں پھر حضور پر اعتراض، معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اپنے ہمیں ایمانوں کو بچانا چاہیے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، صرف سرکار کا نام پر کاروبار نہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو بھی تسلیم کریں، جو حضور نے باتیں کہی ہیں ان باتوں پر بھی عمل کریں، آقا دو جہاں کے احکامات پر بھی عمل کریں۔ صرف اتنا نہ کہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کو ماننے والے ہیں، لیکن کام کیسا ہو کہ حضور فرمائیں جیسے کوئی مالک کہے کہ یار یہ کنڈی لگا دو دروازے کو، تو مرید ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، غلام اور کہے حضور میں آپ کے بڑی عزت کرتا، وہ پھر کہے دروازے کو کنڈی لگا میں حضور آپ کی بڑی عزت کرتا، وہ پھر کہے کنڈی لگا دو حضور میں آپ کی بڑی، مجھے بتائیں وہ گستاخ ہے یا عزت کرنے والا ہے؟
بھائی مجھے بتائیں کہ جو حضور کی بات کو مان نہیں رہا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ہاتھ باندھنے سے کیا فائدہ جب بات ہی نہیں مان رہا؟ اسی طرح کوئی اپنا شیخ اپنے مرید کو کہتا ہے یار مجھے پانی پلا دو، تو وہ کہتا ہے حضور میں آپ کا بڑا مرید ہوں، تو شیخ کہتا ہے پانی پلا دو، 10 بار کہتا ہے وہ پانی نہیں پلاتا۔ مجھے بتائیں یہ کیسی محبت کا اظہار ہے کہ بات تو اس کی مانتا نہیں ہے اور ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ پتا چل گیا ہاتھ باندھنے کے ساتھ دل کو بھی جو ہے اس طرف قائل کرو، جو دل ہے وہ بھی حضور کا متی بن جائے، حضور علیہ السلام کے فرمودات پر چلنا شروع کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب مکرم، پچھلے جمعہ المبارک میں نے اعلان کیا تھا حاجی ولایت خان صاحب کے